الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود ساختہ ہمارے ملک میں خود ساختہ مہنگائی کا ایک انبار ہے، بہت تیزی کے ساتھ خود ساختہ مہنگائی کی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز آپ بیرون ملک سے امپورٹ کرتے ہیں وہ تو چلو ڈالر میں آپ کو پے کرنی ہوتی ہے، اس پر خرچہ زیادہ آتا ہے، ظاہری بات ہے ہماری کرنسی چونکہ ڈاؤن ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کو اس پر مہنگائی کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے آپ کی۔ جس طرح سے پاکستان میں مہنگی اس لیے ہے کہ ہم لوگ بجلی کے جتنے بھی کارخانے ہیں وہ پیٹرول پہ چلاتے ہیں، اور پیٹرول جب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے 4 گنا پڑتا ہے، اس سے پھر ہمیں بجلی مہنگی فروخت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ گیس جو ہے وہ جو نیچرل چیز ہے اس کو آپ نے کیوں مہنگا کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کو آپ نے 50 سے 60 نہیں کیا، 70 نہیں کیا، 80 نہیں کیا۔ اس پر عام غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ جو آلو کسی دور میں اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ اس کو بیرون ملک بھیجنا پڑتا تھا، 80 روپے دھڑی بکتا تھا۔ یہ عام آدمی کی چیز عام آدمی کو ملتی تھی، آلو عام آدمی کی چیز ہے جو کہ عام کسان اس کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم انگریزی میں کموڈیٹیز کہتے ہیں، یہ سب عام آدمی کے دسترس میں تھیں۔ میں عام آدمی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے لوگ ڈالر میں نہیں کما رہے۔ اگر ہمارے کچھ دوست اور ہم مل جل کے کہیں ڈالر میں کہیں انکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ سارے کے ساتھ ڈالر میں کما رہا ہے۔ اب ڈالر کو سامنے رکھ کے تو خود ساختہ جو مہنگائی کی گئی ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آپ اگر کسی جگہ کئی دوستوں کو بلا لیں، ہوٹل پر جا رہا ہے، انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے، ساری جگہ چیزیں خود ہی کما کر نہیں، خود ہی بنا کر نہیں کھاتے، تو 50 روپے کا کپ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی کپ کی قیمت نہیں ہے، پورے ہوٹل پر جتنے بھی برتن ہیں اتنی ان کی قیمت نہیں ہے جتنی ایک کھانا کھاتے ہیں آپ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 150 روپے کا کھانا کون کھائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کئی مہمانوں کو آپ کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو آپ کو پہلے سنگل کڑھائی یا ڈبل کڑھائی جو ہے، سنگل کڑھائی کا یہ کڑھائی آپ بڑھا دیتے تھے 300 روپے میں، آج 800-900 روپے میں بنتی ہے وہ، یعنی ہر چیز 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے۔ کڑھائی کا ڈالر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پیاز کا ڈالر سے کیا تعلق ہے؟ بھنڈی کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو ہمارے بٹن ہیں ان کا اس کے کیا تعلق ہے؟ یعنی دنیا کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈالر کی وجہ سے ڈالر کا بہانہ بنا کے جی مہنگائی مہنگی جی اسی مہنگے بیچ رہے ہیں۔ اب روٹی جب نواشی کے دور میں 120 گرام کی روٹی جو ہے وہ 7 روپے کی تھی، اب وہی روٹی 20 روپے کی ہو گئی ہے، اور اس کی قیمت 3 گنا ہونے کے باوجود اس کی جو پرائس ہے وہ 3 گنا ہو گئی، لیکن اس کے جو سائز ہے وہ 120 گرام سے نیچے گر کے 90 گرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ کپ کو دیکھیں، کپ پہلے جو بڑا کپ ہوتا تھا اس خاص والی چائے آپ منگواتے تھے 30 روپے میں ملتی تھی، عام مل جاتی تھی۔ اتنی مہنگائی آج بھی نہیں ہے کہ جتنی انہوں نے مہنگائی خود سستا کر دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں جو دودھ ہے یہ آپ کا اپنی پروڈکشن ہے، اس میں ڈالر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی فیول باہر سے نہیں آتا۔ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے؟ 160-180 روپے کا دودھ ہے کلو، ادھر اگر 10 روپے چیز بڑھتی ہے تو ادھر 10 روپے کب سے بڑھا دیتے ہیں اگلے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز جب تک ایکٹیو نہیں ہیں، اور خاص سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جن کی ذمہ داری ہے، مجھے یہ بتائیں کہ 20-20 لاکھ کیس جو ہے وہ ایک جج کے پاس پڑا ہوا ہے، جس میں رضیہ بیگم ہے، جس میں اسرا بیگم ہے، جس میں منیف صاحب ہیں، جس میں عبد الرحمان صاحب ہیں، جن کے کیسز جو ہے نا 20 سال سے سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا، جبکہ الیکشن کروائے جائیں اور اس کے لیے جج صاحب کہتے ہیں جی کل 12 بجے الیکشن ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو الیکشن کرنے کی تو بہت جلدی ہو جاتی ہے آپ کو۔ رضیہ بیگم کا کیس 25 سال سے چل رہا ہے، اور وہ اس کی ذاتی زمین کا کیس ہے، اس کو فیصلہ آپ نہیں کرنے دے رہے۔ اس لیے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ مجھے بہت دن اچھی طرح یاد ہے جب جسٹس صاحب اللہ تعالیٰ کو جلدی اس ملک کے اندر لائے، جنوری کے فوراً بعد فروری میں انہوں نے انشاءاللہ آنا ہے، یعنی وہ جو 5 ججوں کی سیریز جو عدلیہ نہیں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ عمران خان، یہ جو 5 جج تھے ان کا آخری جج عمر عطا بندیال صاحب جا رہے ہیں،
جانے کے بعد نیا فیز شروع ہوگا پاکستان کا انشاءاللہ. پاکستان ول بی ریوائز بیک ٹو 2016 اینڈ 17. یہ میں اس لیے عدلیہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ عدلیہ اگر چاہے تو یہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے اوپر یا پرائز کنٹرول کے اوپر پرائز کے اوپر ایکشن، لیکن چونکہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 15 لاکھ روپے، اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ گیس جو ہے، کیا پتہ ہے آپ کی دال مہنگی ہو گئی ہے، چاول مہنگے ہو گئے، کھانے پینے کی، اس نے تو بل دینا اپنے نوکر کو. اسی بھی یہ ہے کہ ہماری پرائز کنٹرول کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کو پرائز 3 گنا ہونے سے بھی پتہ ہی نہیں چلتا. جس طرح سے ایک پہلوان کو چھوٹا سا بچہ مکہ مارے تو وہ کہتا ہے یار ویسے کھیل رہا ہے میرے ساتھ، وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. وہ اسی طریقے سے یہ مہنگائی ہے اس کا رولنگ ایلیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا. جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے اسی طریقے سے ان کی انکم بڑھ رہی ہے. اس لیے عام آدمی کو باہر نکلنا ہوگا اور اپائز آپ مٹ جاؤ گے پاکستانیوں. بہت تفصیل سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر ایک 8 سال کا بچہ، کباڑیے کا بچہ، اس کو اس کے دشمن نے مار کر درخت جو ہے اور اس کی لاش الٹی لٹکائی، جیسے اس نے کسی چنگیز خان کو مارا ہو جس نے مسلمانوں کے گردنے کاٹ کے تو مینار بنائے تھے، اس کو اس نے مارا. اتنا بڑا اچیومنٹ اس نے کی ہے. اس نے اس بچے کی یہ لاش کو جو ہے الٹا کر کے لٹکایا زیادتی کے بعد مار کر. اس ملک کے اندر اس ایکشن پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی ری ایکشن نہیں ہوا. سول سوسائٹی باہر نہیں نکلی. ڈی سی کو کیا لگے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہے، وہ ایک سول سوسائٹی سے اس کو کیا پتہ کتنی انکم ہو جاتی ہے. ایس ڈی ایم کو بھی کیا لگے، ایس ایچ او کو بھی اپنی انکم اس کو مل رہی ہے، پولیس والے کو بھی مل رہی ہے. وہ سول سوسائٹی والوں آپ کی فیملی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں ایک بچے کو الٹا لٹکایا گیا. جس دن ایک خاتون نے 3 بچوں کے ساتھ راولڈے میں خودکشی کی تھی، یہ کہہ کر کے میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مجھے جگہ جگہ رولنا پڑتا ہے، اور جب میں کسی یہیں مانگنے جاتی ہوں تو لوگ مجھے پیسے دینے سے پہلے مجھے کچھ آفر کرتے ہیں کہ تم ذرا تھوڑا جا آدھا گھنٹہ میں ڈال رہا ہے. تو اس نے تنگ آ کر، اس ملک سے تنگ آ کے، بیسیکلی اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا، اس نے اس ملک کو گالی دی کہ یو نو مور ایگزسٹ ان دس ہیومینٹی ورلڈ. جس دن خودکشی کر کے مر گئی تھی 3 بچوں کے ساتھ، اس دن انقلاب آنا چاہیے تھا ہمارے اسلام آباد میں، ہمارے ملک میں انقلاب آنا چاہیے تھا. ارے کتنی پولیٹیکل پارٹیز آپ نے بنائی ہوئی ہے بھائی، کیوں نہیں آتے ہو باہر، کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جس صورت سے یہ مہنگائی آگے بڑھ رہی ہے، خود ساختہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس ملک کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ انتہائی ناکارہ ہے. فائز اسد صاحب کی میں بات کر رہا تھا، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. انہوں نے کہا پاکستان کے جسٹس سسٹم پر آپ کو کن لوگوں کو اعتماد ہے، ہاتھ کھڑا کریں. ایک شخص نے بھی جب ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو فائز اسد صاحب نیچے مڑ کے رونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ اپ کمنگ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم ہمارا کتنا ناکام ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لائے گا، جلدی لائے گا، اور ایک ملک کے نظام کو کافی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے اس ملک کا نظام، کوشش کی جا سکتی ہے، اور رفتہ رفتہ کوشش ہو جائے گی. اور ایک ہی حل ہے کہ خدا کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کر دو، تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی نہ کہیں نہ جائے گا. مستقبل میں اس ملک کا کیا بننا ہے، یہاں جس بندے کے بس میں ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہاں گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ہے، ناممکن ہونے والا ہے. جس ملک میں رہنا ناممکن ہونے والا ہو، جہاں پر آپ کی لاش بھی جو ہے اس کو بھی قاتل ہے، وہ قاتل مقتول کی لاش بھی اٹھا کے لے گیا، کیا پتہ اس کو بیچ کے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے. جس ملک کے اندر بجلی کے بے انتہا بل، جس میں آپ جو اپنے ضرورت یوز نہیں کی اس کی بھی آپ کو بل دینا پڑے، جس میں گیس اپنی ہو وہ 10 گنا پڑ جائے. اس ملک کے اندر اپنے ملک کی چینی، آٹا، ہر چیز جو جس ملک میں پیدا ہو رہی ہے وہ ڈالر کو دیکھ کر، سنت ڈالر کو دیکھ کر 10 اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اس ملک میں رہنا جو ہے وہ مستقبل بھی میں ناکام ترین ہوگا، مشکل ترین ہوگا.
ہوگا خونی انقلاب آئے، اس سے پہلے کہ خونی انقلاب آئے اور لوگ جسٹس اپنے ہاتھ میں خود بخود، جس طرح سے برازیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اسٹریٹ تھے، حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ کام روک سکیں، والا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کوئی موٹر سائیکل والا کوئی لوگ جو ہیں کچھ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو وہ گاڑی والے کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ اور جاتے ہوئے اس کر کے خود مار دو۔ اس طریقے سے برازیل میں کیا گیا، راہگیر جو چلنے والے تھے اس کے سارے عام اسٹریٹ کا پروگرام تھا، عورت جا رہی ہے اس کا پرس چھین لیا، کہیں شادی ہے اس کو اس کے لیا، یہ جو کچھ پاکستان میں ہو چکا ہے۔ اتنے بھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے راستے میں اگر کوئی بھی بندہ آ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ رہا ہے، تو آپ گاڑی اس کے اوپر چڑھا دیں تاکہ وہیں فیصلہ ہو جائے۔ جب تک اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنا جسٹس خود اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کام کریں گے جی خون نکلنا ہوگا، جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے نہیں، آپ نہ ہی مسلمان کرائیں گے نہ ہی اچھے انسان کرائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔